الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی عظیم المرتبت صدر اجلاس حضرت مولانا فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ دارالعلوم نعیمیہ جدید کے محتمیم حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب قاسمی، اسٹیج پہ تشریف فرما موقر اکابر علماء کرام، آج کے اس جلسے کے نقیب حضرت مولانا مفتی محمد خالد کمال صاحب قاسمی مدد ذل العالی، دیگر علماء کرام و شعراء اعظام، سیاٹی اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے تمام میرے معزز بزرگ اور نوجوان دوستوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام دارالعلوم نعیمیہ جدید کے جانب سے تعلیمی مظاہرہ کے عنوان سے منعقد ہوا، اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس موقع پر تعمیر مسجد کا بھی ارادہ ہے۔ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کے حکم پر حاضری ہوئی۔ تاریخ انہوں نے 10 دن پہلے مجھ سے لکھوائی تھی، بات کی تھی۔ اتفاق سے آج صبح سے میری طبیعت بالکل اس لائق نہیں تھی کہ میں پروگرام میں جاؤں، بار بار مجھے بخار آ رہا تھا، لیکن دل میں بات آئی کہ ایک مرتبہ میں معذرت کروں۔ ابھی مغرب کے بعد بہت زور سے بخار تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی معذرت کرنے کی، اس لیے کہ علاقے کا پروگرام جب کوئی ہوتا ہے تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ کسی طرح سے حاضری ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ مولانا نے کوئی جان بوجھ کر بہانہ کر دیا۔ اس لیے میں نے معذرت نہیں کی اور میں حاضر ہوا۔ بس آنے کے بعد میں نے اتنی سی گزارش کی کہ میں نے دوا لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے فوراً بلوا دیجیے تاکہ پھر جو ہے میں کچھ بول سکوں، کہہ سکوں۔ بہرحال ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا شرافت صاحب دامت برکاتہم کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، بڑی اچھی بات انہوں نے کی۔ آج کل کے جو حالات ہیں، بہت اختصار کے ساتھ میں 20 منٹ آپ سے گفتگو کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور کہنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کہیں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائے گی اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے یاد آیا مفتی خالد صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کو مہمانی جانے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، قاری عبدالحسیب صاحب، اور رشتہ دار میں بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں، تو جو مہمان نواز زیادہ ہو تو انہی کے یہاں آدمی جاتا بھی ہمیں، بخیل کے یہاں مہمان نواز کے یہاں جاتا ہے جہاں کھانا پینا ڈھنگ سے مل جائے۔ ہمارے محترم بھی بیٹھے ہوئے ممبئی سے آئے ہوئے ماشاءاللہ، تو ایک صاحب ہفتہ نہیں گزرتا تھا اور پہنچ جاتے تھے اپنے رشتہ دار کے یہاں۔
ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 4 ہفتہ، 5 ہفتہ، جب لگاتار سلسلہ جاری رہا تو میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا، یہ تو بڑا معاملہ ہے، جھنجھٹ ہے، ہر ہفتہ مہمان، ارے بھائی کبھی تو ناغا کرو. تو کہا ایسا ہے، ہم لوگ کچھ ایسی تدبیر کرو کہ یہ آئندہ نہ آئے. تو شوہر نے کہا میرے ذہن میں تدبیر یہ ہے کہ اس مرتبہ جب وہ آئے تو آپس میں ہم لوگ جھگڑا شروع کر دیں، آپس میں ہم لوگ جھگڑا شروع کر دیں، اور وہ جھگڑے سے یہ ہو کر کے اگر ذرا بھی غیرت ہوگی تو وہ بھاگ جائے. بس مہمان آیا، مہمان خانے میں ان کو بٹھایا اور جان بوجھ کر کے ایک برتن گرا. اس برتن کا گرنا تھا کہ شوہر چالو ہو گیا اور زور زور سے ضربہ یضرب مار بیوی کو جو ہے دھڑام دھڑام چالو ہو گیا. اب یہ بیچارہ جو ہے اس کو غیرت آئی کہ میرے وجہ سے وہ مار کھا رہی ہے.